الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، هو الذی خلقکم من طیر ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج سورۃ الانعام جو مکی صورت ہے اس کی تلاوت کی ہے اور اسی کے مضامین اور موضوعات جو ہیں اجمالی انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے 4 مدنی صورتیں جو ہیں وہ طوال میں سے ہیں، ساری لمبی صورتیں ہیں وہ گزری ہیں، اور آج یہ سورۃ الانعام اور پھر اس کے بعد سورۃ الاعراف ہے۔ یہ مکی صورتوں کا ایک جوڑا ہے جو اب یہاں اکٹھا ہے۔ پھر اس کے بعد مدنی صورتیں ہیں۔ قرآن کریم میں اس طرح شروع سے لے کے آخر تک 7 جوڑے ہیں مکی اور مدنی صورتوں کے، یعنی قرآن کریم اترا تو اسی ترتیب سے ہے کہ مکہ میں مکی قرآن ہے، مکی صورتیں ہیں، اور پھر مدینہ طیبہ میں مدنی صورتیں ہیں، لیکن انہیں قرآن کریم کی ترتیب میں جو ترتیب مصحفی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس انداز میں رکھا گیا ہے کہ وہ 7 جوڑے بن گئے ہیں مکی اور مدنی صورتوں کے، یعنی پہلے مدنی صورتیں ہیں، پھر مکی ہیں، پھر مدنی ہیں، پھر مکی ہیں، اس انداز میں 7 جوڑے بنتے ہیں۔ تو اب یہ پہلا جوڑا جو ہے مدنی صورتوں کے بعد پھر 2 صورتوں کا، یعنی مکی اور مدنی مل کر ایک جوڑا، اور یہاں یہ مکی صورتوں کا بھی ایک جوڑا ہے، یعنی سورۃ انعام اور سورۃ اعراف۔ اس کے بعد سورۃ الانعام جو ہے یہ لمبی صورت ہے، اور اعتبار اگر اس نزول کا کیا جائے تو ترتیب نزولی سے اس کا نمبر ہے 55، اور یہاں یہ 6 نمبر پر قرآن کریم میں ترتیب مصحفی یا ترتیب قرآنی میں موجود ہے۔ اس کے کل 20 رکوع ہیں، 165 آیات ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ اکٹھی نازل ہوئی ہے، ورنہ یہ طویل صورتیں جو ہیں بلکہ چھوٹی صورتیں بھی اکثر کئی حصوں میں نازل ہوئی، جیسے پہلی سورۃ علق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو وہ بھی پہلے 5 آیتیں ہیں، پھر بعد میں اگلا حصہ، اسی طرح دیگر صورتیں۔ لیکن کچھ صورتیں جو طوال ہیں ان میں سے سورۃ الانعام سب سے بڑی صورت ہے جو یک بارگی نازل ہوئی۔ تو معجم کبیر میں امام طبرانی نے یہ حدیث پاک روایت کی، جو امام سیوطی نے اسی ریفرنس سے الاتقان میں روایت کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی ہے اور حضرت اسماء بنت یزید سے بھی ہے کہ نزلت سورۃ الانعام بمکہ لیلا جملۃ واحدہ، کہ سورۃ الانعام ایک ہی بار نازل ہوئی، اکٹھی نازل ہوئی ساری، اور مکہ میں نازل ہوئی اور رات کے وقت نازل ہوئی۔ سورۃ پاک کا نزول جو ہے وہ لیلی آیات اور لیلی صورتوں میں ہے۔ صورتوں کے اور جوڑے بھی ہیں یا اور آیات کے، جو امام سیوطی نے اس پر بڑی خوبصورت بحث فرمائی ہے۔ رات کو اترنے والی آیتیں یا صورتیں، دن کو اترنے والا حصہ قرآن، سفر میں اترنے والا حصہ قرآن، حضر میں اترنے والا حصہ قرآن، حالت جنگ میں اترنے والا حصہ قرآن، حالت امن میں اترنے والا حصہ قرآن، سردیوں کے موسم میں اترنے والا حصہ قرآن، گرمیوں کے موسم میں اترنے والا حصہ قرآن، یا ایک اور ترتیب ہے کہ زمین کے اندر غاروں میں اترنے والا قرآن، زمین کی سطح پر اترنے والا قرآن، آسمان و زمین کے درمیان اترنے والا قرآن، اور وہ حصہ کہ جو نہ زمین پہ اترا، نہ زمین کے اندر، نہ آسمان و زمین کے درمیان، بلکہ من کنز تحت العرش، اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب آقا کریم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے اپنی شان کے مطابق خود عطا فرمایا، اور وہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون الی آخر سورہ۔ تو اس طرح یعنی کئی جوڑے ہیں قرآن کے، تو ان میں سے ایک جوڑے وہ ہیں جو مکی مدنی ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ یعنی طویل ہے، لمبی ہے، لیکن اکٹھی نازل ہوئی، رات کے وقت نازل ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حولہا 70,000 ملک، حضرت ابن عباس کی حدیث میں یہ لفظ بھی ہیں کہ 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے اس صورت کو عطا فرمانے کے لیے، یعنی ہر صورت تو حضرت جبریل علیہ السلام ہدایت لاتے رہے، لیکن یہ زیادہ اہتمام سے یہ سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ یہ تشریف لائی۔ اب اس سورہ مبارکہ میں کیا موضوعات ہیں وہ ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلیں گے۔ مکی صورتوں کے جو بنیادی موضوعات ہیں وہی اس سورہ مبارکہ کا موضوع ہے۔ پھر اس میں توحید ہے، رسالت ہے، اور معاد یعنی عقیدہ آخرت ہے، مرنے کے بعد حساب و کتاب، حشر و نشر، یہ غالب موضوعات ہیں مکی صورتوں کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان موضوعات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے
اپنی مبارک صفات، اپنی قدرت کی نشانیاں، وہ دلائل جو پوری زمین اور آسمان میں بکھرے پڑے ہیں ہر آنکھ والے کے لیے، اور اس میں بہت کچھ ہے دیکھنے کا. تو قرآن انسان کو صرف آنکھ کھولنے کی دعوت دیتا ہے کہ جب انسان آنکھ کھولے گا تو اسے کیا نظر آئے گا؟ یا اپنے آپ کو دیکھے گا، یا آسمان نظر آئے گا، یا زمین نظر آئے گی، یا کھیت نظر آئیں گے. جو بھی نظر آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوگی. تو شروع بھی اسی انداز میں ہوتی ہے. قرآن کریم کی 7 صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع ہوئے، حمد و ثنا سے. پہلی صورت تو آپ پڑھ چکے ہیں، ہم سن چکے ہیں، صورت فاتحہ الحمدللہ رب العالمین. اور دوسری یہ سورہ مبارکہ ہے جو الحمد سے شروع ہوتی ہے. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا، وجعل الظلمات والنور، اور جس نے اندھیرے اور روشنیاں پیدا فرمائیں. سب تاریکیاں بھی اس کی مخلوق ہیں اور سب روشنیاں بھی اس کی مخلوق ہیں. سب تعریف اس خالق اور مالک کے لیے. والذی خلقکم من طین، جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا. ثم قضا اجلا، پھر تمہاری زندگی مقرر کر دی، کوئی بے حساب جینے کے لیے نہیں آیا. ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، سورۃ الانبیاء میں فرمایا ہر انسان کے لیے ہم نے اس زمین میں، کسی بشر کے لیے بھی ہم نے ہمیشہ جینا مقدر نہیں فرمایا. ہر انسان نے یہاں سے جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. تو یہ سورہ مبارکہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے، اور یہ دوسری صورت ہو گئی. اور باقی صورتیں جو ہیں جو الحمد سے شروع ہونے والی ہیں وہ آگے بھی ہم پڑھیں گے. سورۃ الکہف ہے، سورۃ الصبا ہے، اور سورۃ الفاطر ہے. یہ سب مکی صورتیں ہیں، الحمد سے شروع ہوتی ہیں. اور سورۃ الفرقان اور سورۃ الملک اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع ہوتی ہیں، لیکن تعریف کے لیے وہاں کلمہ الحمد نہیں بلکہ تبارک ہے. تبارک الذی نزل الفرقان اور تبارک الذی بیدہ الملک، یہ 2 صورتیں. تو یہ ٹوٹل 7 صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہیں. اور 7 صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی تنزیہ سے شروع ہوتی ہیں. یعنی ان میں تو اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی گئی ہے، ان میں ہر قسم کے نقص سے اللہ تعالیٰ کا بری اور پاک ہونا بیان کیا گیا ہے. وہ لفظ سبحان سے یا سبح سے یا یسبح سے شروع ہوتی ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو اپنے بندے خاص کو لیلاً، راتوں رات لے گیا، یعنی معراج کا اعلان کرنے والی سورۃ الاسراء. اسی طرح سبح اور یسبح سے جتنی صورتیں ہیں وہ سب بھی اللہ کی تسبیح ہی سے اور اس کی تنزیہ سے شروع ہو رہی ہیں. تو وہ سورۃ الحدید ہے، سورۃ الحشر ہے، سورۃ الصف ہے، سورۃ الجمعہ ہے، اور سورۃ التغابن ہے. تو 7 صورتیں اللہ کی حمد و ثنا سے، اور 7 صورتیں اس کی تنزیہ، صفات نقص سے، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کے اعلان سے شروع ہوتی ہیں. تو یہ سورہ مبارکہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع ہو رہی ہے. اور اس سورہ مبارکہ میں، اور اگلی صورت جو صورت اعراف ہے، مکی صورتوں میں ایک خاص چیز جو ہے، اگر ہم حضرت شاہ ولی اللہ مدظری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انداز میں دیکھیں جو انہوں نے الفوز الکبیر میں بیان کیا ہے، کہ قرآن کریم کے 5 موضوعات ہیں جن پر قرآن نے گفتگو فرمائی. 5 علوم ہیں، علوم پنجگانہ. ان میں سے ایک قرآن کریم کا علم جو ہے وہ احکام کا علم ہے، جس میں ہمیں احکام شریعہ عطا فرمائے گئے. نماز، روزہ ہے، حج و زکوٰۃ ہے، معاملات ہیں، معیشت اور معاشرت کے بارے میں ہدایات ہیں. وہ ایک حصہ اس پر مشتمل ہے. ایک ہے علم المناظرہ یا علم المجادلہ، یعنی کفار، مشرکین، منافقین کی طرف سے جو اعتراض تھے قرآن نے ان کا جواب دیا ہے. تو ایک پورا حصہ قرآن کا ان پر مشتمل ہے. یہ 2 حصے ہو گئے. اور 3 حصے جو ہیں قرآن کے وہ تذکیر کے ہیں. تذکیر کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی، یا ٹو ریمائنڈ سم تھنگ، یا ریمائنڈر. قرآن کریم نے یاد دلایا ہے انسان کو. کیا کیا چیز؟ موت یاد دلائی ہے. جس کو موت یاد نہیں ہے وہ اپنی زندگی کو کبھی کسی یعنی راستے پر نہیں چلا سکتا. جس کو موت یاد ہے وہی اپنے جو جھگڑے ہیں، جو فسادات ہیں دائیں بائیں گھر میں ادھر ادھر، ان ساری چیزوں کو وہی مختصر کر سکتا ہے جس کو موت یاد ہو. اور پھر موت یاد ہونے کا مطلب موت کی تیاری ہے. یہ مطلب نہیں کہ جینا چھوڑ دے، یہ مطلب ہے کہ حرص اور لالچ اور جھگڑے اور فساد، ان سے انسان وہ پرہیز کرے. تو موت کی یاد، موت کا ذکر، جنت اور دوزخ کا، اور یعنی موت کے حالات، یعنی کس انداز میں بندے پہ موت آنی، یہ ساری چیزیں ایک علم ہے پورا قرآن کریم کا. تذکیر بالموت وما بعد الموت. اور 2 علم اور ہیں تذکیر کے، یعنی 3 ہیں ٹوٹل. التذکیر بآلاء اللہ و تذکیر بایام اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا، انسان کے اندر یا اس کے باہر، یعنی انفس و آفاق میں، انٹرنل ورلڈ ہے انسان کی یا ایکسٹرنل اور آؤٹر ورلڈ ہے، باہر کی دنیا ہو یا اندر کی دنیا ہو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں وہ موجود ہیں. لہٰذا
ایک حصہ ہے قرآن کا، پورا علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنتا ہے اور بیان کرتا ہے۔ اور پھر تیسرا اور آخری علم تذکیر کا، اور اوورال 5 علوم میں سے 5واں علم ہے وہ تذکیر بایام اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے لوگوں کے واقعات بیان فرمائے، جو انبیاء کے واقعات ہیں، ان کی اقوام کے واقعات ہیں، اقوام میں اچھے لوگ، ماننے والے بھی نہ ماننے والے بھی، تو وہ ایک پورا حصہ ہے قرآن کا۔ تو اگر اس انداز میں دیکھیں تو یہ دو جو تذکیر کے علم ہے، تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں زیادہ ہے، سورۃ الانعام میں، اور اگلی سورت جو اس جوڑے کا حصہ ہے سورۃ الاعراف، اس میں تذکیر بایام اللہ، یعنی پچھلی اقوام کا ذکر زیادہ ہے، ان پر اللہ کے جو عذاب ہے ان کا ذکر ہے، انبیاء کا ذکر ہے، پھر اقوام کی نافرمانی کا ذکر ہے، ان کی جو ملل تھیں، امتیں تھیں، اور پھر اللہ کی طرف سے جو عذاب ہے ان کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے سورۃ الاعراف میں۔ اور آج اس میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں تذکیر بآلاء اللہ، وہ زیادہ یاد دلائی گئی۔ اور پھر اس انداز میں اگر ہم اس سورہ مبارکہ کو دیکھیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر یہ مبارک کلام جب اترا، حالت سفر میں اترا، آپ رات کے وقت تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ سواری پر سوار تھے، اونٹنی پر سوار تھے جب یہ کلام اترتا رہا۔ اور حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ اونٹنی کی جو ہڈیاں تھیں ان کی آواز ہمیں اس کی ٹانگوں کی ہڈیوں کی آواز سنائی دیتی تھی، کیونکہ یہ قول ثقیل تھا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، واحد جو ہے ایک بوجھ ہے، ایک وزن ہے، تو اس اونٹنی کے لیے سہنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں تھوڑا سا ذکر جو ہے وہ یہود کا بھی ملتا ہے، اگرچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی ہجرت نہیں ہوئی، لیکن یہ ہجرت کے قریب کا زمانہ تھا، اور چونکہ مکہ مکرمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ غلام جو مدینہ سے آ کر حضور کی بیعت ہوئے تھے، یہ آخری 3 سالوں میں، آپ کی مکی زندگی کے 13 سال جو ہیں اعلان نبوت کے بعد، ان میں آخری 3 سالوں میں بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ یہ مشہور ہیں۔ رات کے وقت، یعنی عقبہ یہ مقام ہے جہاں جمرات ہیں، شیطان ہیں، ان کے ساتھ ہی کیونکہ چھپ کے بیعت کی تھی اہل مدینہ نے، کیونکہ اہل مکہ جو ہے یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب دشمنی اپنے عروج پر تھی، ان کے مظالم اپنے عروج پر تھے، اس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ تو انہوں نے جب بیعت کی تو پھر اسلام کا پیغام مدینہ طیبہ بھی پہنچا، اور مدینہ میں 3 یہودی قبائل جو ہیں وہ آباد تھے، جن کا ذکر پچھلی صورتوں میں زیادہ تفصیل سے ہوا ہے، مدنی صورتوں میں، لیکن انہوں نے اعتراضات اس وقت بھی کیے، اور ان کے اعتراضات ظاہر مدینہ طیبہ بھی پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے کچھ اعتراضات جو ہیں ان کا جواب اس سورہ مبارکہ میں دیا ہے۔ خصوصاً جب انہوں نے ایک اعتراض کیا کہ کسی بشر پر کبھی اللہ کا کلام نازل نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر موسیٰ علیہ السلام کون تھے تمہارے کاغذوں میں، جو تمہارے اپنے نبی ہیں، جو تورات لیے پھرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ما قدر اللہ حق قدری، اس آیت مبارکہ میں اس سوال کا جواب دیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو انسان تھے، اور انسانوں میں ہی افضل انسان جو ہیں وہ انبیاء کی جماعت ہے، تو انہی میں سے ہی نبی آتے رہے ہیں، اور پہلے بھی، اور تمہارے نبی بھی انسان ہی تھے، اور جس پر اب قرآن اترا ہے وہ بھی اشرف الانبیاء اور نبیوں میں بھی افضل و اعلیٰ ہیں، اور انسانوں میں بھی افضل خیر البشر ہیں، افضل البشر ہیں۔ اور دوسرا ایک اعتراض ہے کفار مکہ کی طرف سے کہ ہم تب مانیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اگر ہمارے سامنے کوئی کتاب لکھی ہوئی آ جائے نا، جلد شدہ، یا سامنے گتوں والی یا کاغذوں والی، کہ وہ نظر آئے، آپ کے قلب پہ اترتا ہے، اور ہمیں تو آپ پڑھ کے سناتے ہیں، لہٰذا ہم کیسے یقین کریں گے یہ آسمان سے آیا، یا فرشتہ کوئی ہمارے سامنے آئے اور ہمیں آ کے فرشتہ سنائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا ہے، جیسے میں نے عرض کیا ہے حضرت شاہ ولی اللہ مد ذیل بھی اس میں جو علوم پنجگانہ ہیں، تو ایک پورا علم ہے، چونکہ ان کے اعتراضات پر اس کے جواب جو قرآن نے عطا فرمائے، تو یہ بالکل شروع میں قرآن کریم نے اس چیز کو بیان فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم کتاب کاغذوں کی صورت میں آپ کو عطا فرما دیں، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور یہ اپنے ہاتھوں سے اسے چھوئیں اور دیکھیں ہاں واقعی کتاب ہے، تو پھر کیا کہیں گے؟ فرمایا لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، فرمایا جن کے سامنے چاند ٹکڑے ہوا تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے، تو کتاب کو کوئی جادو نہیں کہیں گے، یہی کہیں گے بس یہ جادو ہے، آسمان سے کوئی کتاب آ گئی ہے، اس کو بھی اللہ کی وحی نہیں تسلیم کریں گے۔ اور پھر فرمایا یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ ہمارے سامنے آئے اور وہ خود ہم دیکھیں کہ فرشتہ اللہ کا کلام لا رہا ہے۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون، اللہ تعالیٰ نے ایک جواب یہ دیا کہ اگر فرشتہ آئے تو یہ یاد رکھیں، جب فرشتہ آتا ہے تو پھر کام ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی مہلت نہیں ہوتی، اس کے بعد اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، فرمایا اگر ہم فرشتہ بھیجیں گے
تو یہ تو فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، فرشتہ بھی ہمیں انسان بنا کے بھیجنا پڑے گا جو انہیں نظر تو آئے۔ تو جب فرشتہ انسانی شکل میں آئے گا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو جس دھوکے میں اب پڑے ہوئے ہیں، جو جس شک میں پھر بھی شک کریں گے۔ جب نبی کو نہیں مانتے تو فرشتہ انسانی شکل میں ہوگا تو کہیں گے یہ تو انسان ہے، فرشتہ ہے ہی نہیں۔ تو یعنی جو مانتے نہیں وہ صرف بہانے ہیں، باقی اندر سے اگر اللہ کی طرف سے راستہ ہدایت کا نہ کھلا ہو تو پھر یہ ساری چیزیں صرف یعنی بہانے ہیں نہ ماننے کے، باقی اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اور 8ویں پارے کی پہلی آیت بھی اسی موضوع پر ہے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ فرمایا اگر ہم فرشتے بھیجیں، ان کے سامنے فرشتے موجود ہوں، اور کلمہم الموتیٰ، قبروں سے مردے اٹھ کر بھی ان سے گفتگو کریں، یعنی فرشتے بھی ان کے سامنے ہوں، قبر کے مردے بھی ان کے ساتھ باتیں کریں، وحشرنا علیہم کل شیء قبلا، اور ہر چیز جو انہونی ہو اور خر کی عادت ہو، روٹین سے اور معمول سے ہٹ کر ہو، ہر چیز ان کے سامنے آ جائے ایکسٹرا آرڈینری، فرمایا ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ، پھر بھی ایمان وہی لائے گا جس کا اللہ تعالیٰ کی باب سے ہدایت کا فیصلہ ہوگا۔ ولکن اکثرہم یجہلون، اکثر لوگ جو ہیں یہ ناواقف اور جاہل ہیں۔ تو یہ موضوع بھی اس پوری سورہ مبارکہ میں کئی مقامات پر بیان ہوا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور انبیاء کا تذکرہ ہے، اور سب سے زیادہ اکٹھا انبیاء کے اسماء گرامی جو ہیں وہ اسی سورہ مبارکہ میں لیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ذرا تفصیل سے ہوا، اور پھر اس کے بعد باقی انبیاء کا، ان کے اسماء گرامی 18 انبیاء کا ذکر ہے اس سورہ مبارکہ میں، جن کے اسماء حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ 3 آیات میں وہ سارے نام انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے گئے ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے یہ دلائل عطا فرمائے تھے۔ اور پھر اس سے اگلی آیت میں ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے حضرت اسحاق کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا، حضرت یعقوب کی صورت میں پوتا عطا فرمایا۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قبل، ان سے پہلے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام بھیجے، ان کو ہدایت عطا فرمائی، ہدایت کا پیغام اللہ کا لے کے تشریف لائے۔ اور حضرت نوح کی اولاد میں من ذریتی داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، یعنی اسماء گرامی انبیاء کرام کے۔ اگلی آیت میں ہے و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، اس سے اگلی آیت ہے و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ انبیاء کے اسماء گرامی سب سے زیادہ اکٹھے اگر کسی جگہ ہیں تو وہ یہ سورہ مبارکہ ہے۔ ویسے تو تمام مکی صورتوں میں جو انبیاء کے واقعات ہیں تو ظاہر ہے وہاں انبیاء کا ذکر خیر ہوا ہے۔ اس سے آگے سورۃ الاعراف میں ہے، پھر سورۃ الہود ہے، سورۃ الانبیاء ہے، سورۃ الشعراء ہے، یہ سب مکی صورتیں ہیں، اور سب میں واقعات انبیاء کے اور ان کی امتوں کے اور ان پر جو عذاب ہے یہ ساری چیزیں ایک ساتھ بیان ہوئی۔ اور پھر اس میں جو رب کائنات نے اپنی توحید کی جو اعلان فرمایا ہے وہ بھی سب سے خوبصورت ذکر جو ہے مکی صورتوں میں ہے، اور تمام قرآن میں ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی شان کے مطابق اس کی صفات جو ہیں۔ تو یہ چند آیات جو ہیں اس باب میں ہم برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے شروع والی آیتیں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، اور پھر اس سے آگے وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فرمایا جن پر رات چھا جاتی ہے اور جن چیزوں پر سورج کی روشنی چمکتی ہے وہ ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن جن پر طلوع ہوتے ہیں اور جن پر سورج غروب ہوتا ہے، رات چھاتی ہے، اس سب مخلوق کا خالق وحدہ لا شریک ہے۔ اور پھر اس پارہ یعنی 7واں پارہ جو ہے اس کے آخری جو 2-3 رکوع ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص انداز میں ثنا بیان کر رہے ہیں، اس کی جو دلائل ہیں قدرت کے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے جو آنکھوں والوں کو نظر آ سکتے ہیں ان سب کا ذکر مبارکہ ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ کون ہے؟ جو دانے کا منہ کھولنے والا ہے اور جو گٹھلی کا منہ کھولنے والا ہے، یعنی دانہ اگر مٹی میں پڑا رہے اور اس کا منہ نہ کھلے تو پھر کیا اگے گا؟ گٹھلی پڑی رہے، گل جائے، ختم ہو جائے۔ افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، جیسے سورۃ الواقعہ میں فرمایا گیا کہ ٹھیک ہے آپ ہل چلاتے ہیں زمین میں، بیج بھی آپ ہی ظاہر ہے پہنچاتے ہیں مٹی تک، اور پھر پانی بھی آپ لگاتے ہیں، ساری محنت مشقت آپ کرتے ہیں، انسان ہی کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا سوال ہے انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ بتاؤ کہ آپ کے دانے جو مٹی میں آپ ڈال کے آئے تھے ان مٹی میں پڑے ہوئے دانوں کے منہ کس نے کھولے اور اس دانے کے اندر سے درخت کس نے نکالا؟ یہ جو زرع کی ایک صفت ہے، یعنی
ہم تو زیادہ سے زیادہ بیج زمین کے اندر ڈال سکتے ہیں، وہ گل بھی تو سکتا ہے، اور پھر کیڑے کھا سکتے ہیں۔ ہم جو دانے ہمارے گھر میں پڑے ہوتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے ہم کتنی دوائیاں ڈالتے ہیں کہ کہیں ان میں کیڑا نہ لگ جائے۔ تو جب ہم اس کو پھیلا کر کیڑوں کے پاس لے جاتے ہیں، زمین میں تو حشرات الارض ہیں سارے، تو وہاں ہم نے اکٹھے بھی نہیں رکھے، وہاں پھیلا دیے تاکہ ایک ایک کیڑا بھی آئے تو ایک ایک دانہ ہو اور معاملہ فوراً ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، آپ کے ایک ایک دانے کی حفاظت کس نے فرمائی، اور پھر اس دانے کا دروازہ اور منہ کھول کر اس میں سے رزق کس نے نکالا۔ تو ان اللہ فالق الحب والنوى، وہ ہے جو دانے اور گٹھلی کا منہ کھولنے والی ذات، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ مردہ سے زندہ نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ پیدا کرنے والا ہے۔ فالق الاصباح، وہ رات کو چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے۔ فالق الاصباح یعنی صبح کا گھونگھٹ کھولنے والی ذات۔ وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، رات کو سکون کے لیے بنایا اور سورج کو اور چاند کو حساب کے لیے بنایا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ وهو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر، وہی ہستی ہے جس نے تمہارے لیے جو ستارے ہیں ان کو روشنی کا ذریعہ اور ہدایت کا ذریعہ بنایا، تاکہ تم اگر خشکی میں ہو یا سمندری سفر پر ہو، دریائی سفر پر ہو، کشتی میں ہو، تو یہ ستارے تمہیں سمت بتائیں کہ مغرب کدھر ہے اور مشرق کدھر ہے اور شمال کدھر ہے اور جنوب کدھر ہے، پولز کی نشاندہی یہ ستارے کریں تمہیں۔ وہو الذی انشأکم من نفس واحدہ، وہی رب ہے جنہیں تمہیں ایک جان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا۔ فمستقر و مستودع، ہر شخص کا ایک ٹھکانہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے، یعنی رحم بھی ہمارا ٹھکانہ تھا ایک وقت میں، اور پھر باہر نکلتے ہیں تو زمین پر ٹھکانہ ہے۔ ومستودع، اور پھر سپردگی کی جگہ ہے، یعنی قبر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضائع نہیں ہونے دیا کہ ہمارا وجود ضائع ہو جاتا اور پھر اس پر چیلیں اور مختلف قسم کے جانور ہمیں نوچ رہے ہوتے، بلکہ مستودع اللہ تعالیٰ نے پھر ہماری عزت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ زمین میں ہی جگہ ہمیں عطا فرمائی۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون۔ وهو الذی انزل من السماء ماء، اسی طرح آسمان سے پانی کے اترنے کا ذکر ہے، پھر میوہ جات کا ذکر ہے، ان کے نکلنے کا، اور یہ خوبصورت اعلان ہے انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں جو پھل لگتے ہیں درختوں پر، آپ ان کے رنگ بدلتے دیکھیں، یہ کس رنگ کا پہلے اگتا ہے پھر کیسے پکتا ہے، وینعہ، اور اس کے اندر جو وہ پکنے کے ساتھ یعنی جو گودا اور جو مٹھاس اس میں پیدا ہوتا ہے، تو ان سارے پروسیس کو دیکھیں۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، ان میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جنہیں اللہ نے دولت ایمان عطا فرمائی۔ اور اس سورہ مبارکہ میں یہ اس طرح کی آیات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے جو دلائل ہیں آسمان میں، زمین میں، انسان کی جان جسم کے اندر، ان سب کا کثرت سے ذکر فرمایا، اور آخر میں کچھ اصول ضابطے جینے کی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا مطلوب انسان کون ہے، 3 آیات میں یہ چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں، اور ایک روایت یہ ہے کہ اس میں یہ 3 آیتیں جو ہیں یہ مدنی ہیں، باقی صورت مکی ہے، اور اس میں کچھ آیتین کا ذکر بھی ہے، 6 کا ذکر بھی ہے بہرحال، اور کسی میں ان کو مکی بھی قرار دیا گیا ہے، بہرحال اللہ رسولہ عالم۔ تو یہ آیات جو ہے ہم ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں جو انسان کو جینے کے کچھ اصول ضابطے عطا فرماتی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کہ آؤ میں تم پر وہ چیزیں تلاوت کروں جن چیزوں کو اللہ نے حرام فرمایا، اور حرام چیزوں میں کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، اور پھر وبالوالدین احسانا، پھر اللہ کا حکم ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک، پھر فرمایا لا تقتلوا اولادکم من املاق، کہ اپنی بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ رزق دینے والا اللہ ہے۔ نحن نرزقکم وایاہم، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، ہم اپنے اولاد کے لیے رزاق نہیں ہے، نعوذ باللہ، رازق نہیں ہے، رازق اللہ ہی ہے، ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے ایک جائز حد تک۔ اور اجملوا فی طلب الدنیا، حکم ہے کہ حدیث پاک میں کہ رزق کی تلاش میں میانہ روی سے کام لو، یہ نہ ہو کہ اپنے آپ کو کھپا دو اور انسان کے پاس وقت بھی نہ ہو بچوں کے پاس بیٹھنے کا، تو اس لیے دوستوں سے ملنے کا، اپنے آپ کو کچھ ریسٹ اور آرام دینے کا وقت اجمال کا حکم ہے، میانہ روی کا۔ پھر فرمایا لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، چاہے ظاہر ہو چاہے چھپی ہوئی ہو، جس انداز میں بھی ہے، کیونکہ اللہ سے کوئی نہیں چیز چھپ سکتی۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ انسان کی آنکھوں اور دل کی خیانت سے بھی واقف ہے۔
ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ پھر فرمایا مال یتیم کے قریب نہ جاؤ، لا تقربوا مال الیتیم۔ پھر فرمایا اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، پوری ناپ اور تول، ناپ میں بھی پورا اور میزان تولنے میں بھی انصاف، کیونکہ یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں ناپ تول میں۔ اور یہ ناپ تول ہے یا کسی چیز کو بعض اوقات ہم فٹواری جس کو کہتے ہیں، ہمارے جو معمار حضرات ہوتے ہیں آج کل جو ٹھیکہ ہوتا ہے وہ یعنی اس پر ہوتا ہے، تو اب جو مالک ہے اس کو تو نہیں پتہ، فٹواری کا اصول ضابطے بھی پتہ نہیں ہوتے، تو اگر آپ نے چند انچ بھی 2 نمبری کی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اصل جواب دے اللہ کی بارگاہ میں ہر کوئی، لا یحیق المکر السیء الا بأہلہ، 2 نمبری ہمیشہ اسی کو نقصان دے گی، قرآن کہتا ہے جس نے کی ہے۔ یہ مت سمجھے کسی اور کو دھوکہ دے کے آیا ہوں، دھوکہ اپنے مالک کے گھر آتا ہے، کسی اور کے گھر رات نہیں گزارتا، وہ اپنے مالک کے پاس ہی آتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کی گنجائش سے بڑھ کر اسے مکلف نہیں کرتے، اس سے کوئی کام نہیں لیتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب بھی بات کرنی وہ ہمیشہ عدل اور انصاف کی بات کرو، چاہے سامنے رشتہ دار بھی ہوں۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کا وعدہ پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اللہ فرماتا ہے اسی کی پیروی کرو۔ اب صراط مستقیم سے مراد پورا قرآن کریم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کرم فرمایا اور آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اور پھر اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں حضور علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو دین میں تفرقہ بازی کرتے ہیں، جو دین میں گروہ بندی کرتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اے محبوب لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے ذمہ کرم، اللہ تعالیٰ خود ان سے حساب لے گا قیامت کے دن۔ کہ جب اللہ تعالیٰ کی کلام کی آیتیں ان کے پاس موجود تھی تو پھر انہوں نے قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے اور غور کرنے کی بجائے اس کو جھگڑے اور فساد کا یعنی ذریعہ کیوں بنایا؟ تو ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، اللہ تعالیٰ خود انہیں خبر دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے تھے۔ اور پھر اس کی آخری آیات جو انتہائی محبت کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ آپ یہ فرمائیے کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ فرمائیے کہ بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرمائی، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، جو سیدھا دین ہے، دین قیم ہے، اور میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہی دین ہے۔ اب یہ چونکہ مکہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پہلے بھی ہوا ہے، اور ان کا خصوصاً یہ کلمات کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے ہر طرف سے اپنا چہرہ پھیر کر اس رب کی طرف کر لیا ہے کہ جو ہر چیز کا خالق ہے۔ تو یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ قریش بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے اولاد کہتے تھے، اپنے دین کو دین حنیفی کہتے تھے، لیکن اس میں تھا سارا شرک۔ تو اس میں بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم تو وہ ہیں کہ وہ ما کان من المشرکین، وہ تو مشرک نہیں تھے، لہٰذا میں دین حنیف پر ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کو حکم فرمایا گیا کہ آپ یہ اعلان فرمائیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اس وحدہ لا شریک رب کے لیے ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے اور میں ہی سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا ہوں، سب سے پہلے مسلمان۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ ہمیں ان آیات بینات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآنی احکامات پر عمل کا شرف نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔